بیویوں پہ زیادتی نہ کرو۔ دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے خامد اور بیوی، دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے خامد اور بیوی، اور جنت کا سب سے حسین رشتہ ہے خامد اور بیوی۔ ماں باپ کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، خامد بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں۔ بیویوں پہ زیادتی نہ کرو۔ تمہاری بیوی کا، تمہاری بیوی تمہارے لیے ہے، تمہاری بیوی پر حق ہے۔ اللہ کی قسم تمہاری ماں کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے، تمہارے باپ کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے، تمہاری بہن کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے۔ کسی ساس کا بہو، ساس دا نو کے شریعت کوئی حق نہیں بنایا، سوڑے دا نو کے شریعت کوئی حق نہیں بنایا، ننان دا بھرجائی تھے شریعت کوئی حق نہیں بنایا، دیر دا بھرجائی تھے شریعت کوئی حق نہیں بنایا۔ اے ازاں آکے لچ تلے آئے، اے ازاں لچ تلے آئے۔ میرے رب کی شریعت، میرے رب کی شریعت، میرے رب کی شریعت ظلم سے پاک ہے۔ کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا ہوں، اللہ نے اسے میرے لیے بھیجا ہے، میرے بچوں کی ماں بنے، میرے بچوں کی تربیت کرے۔ کبھی سس، کبھی سوہر، کبھی ننان، کبھی دیر، سارے آدھے سن اس بچے کی پالوں صاحب مر جاؤں گا۔ وہ چولہے کے لیے نہیں آتی ہے، وہ نسل پالنے کے لیے آتی ہے۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا میں کوئی میں کسی کو بغاوت نہیں مار رہا ہوں، جو ظلم ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ میں آنے والی لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنے خامند کے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ ان کی عزت ہے، ان کی آبرو ہے، ان کی بڑائی ہے۔ لیکن میں سسرال سے کہتا ہوں اس پر حق نہ جتلاؤ، اس پر حق نہ جتلاؤ، اپنی بیویوں کو حسن سلوک سے زندہ رکھو۔ میرے نبی نے آخری خطبے میں بیویوں کا حق بتایا، بہن بھائی کا نہیں بتایا، ماں باپ کا نہیں بتایا، دادے دادی نانے نانی کا نہیں دسیا، صرف بیویاں کا حق دسیا، صرف بیویوں کا حق بتایا۔ استوصوا بالنساء خیرا، اپنی بیویوں کے ساتھ تمہیں اچھے سلوک کا کہہ رہا ہوں، کیونکہ بیوی کے روپ میں کہیں بیویاں بھی ظالم نکلتی ہیں، کہیں اور کوئی گھر اجاڑ دیے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ادھر رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر بھی کئی شیطان بڑے آ جاتے ہیں۔ کئی عورتوں نے اپنے گھر خود برباد کر دیے، شادی کے بعد بھی اپنے ماں پیو دی منی جان دیا، نہ خاوند دی منیاں نہ ماں دے نال دل لین دی، تو ان کے گھر ٹوٹ گئے۔ کچھ اپنی بد زبانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر توڑ لیے۔ لیکن بھائیو 90-95% خامد و سسرال کا ظلم ہے جو گھروں کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے نبی کی شریعت پر، اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ بیویوں سے کیا سلوک کیا۔ اما عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، لقمے بنا کے کھلاتے تھے۔ 9 بیویاں زندہ ہیں، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ کپڑا پھٹ گیا آپے بہ کے سی لیں گے، جتی پاٹ گئی آپے بہ کے سی لیں گے۔ بیگم نو میں نہ دے میرے کپڑے نہیں دھوتے۔ میرے بھائیو، میرے نبی کی زندگی بتاؤ، یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے۔ رشتہ داروں سے سلوک رکھو، بچیوں کو وراثت میں حصہ دو۔ جامع تو پہلے آپ پہ دیکھ کے جو توڑے پترا کوئی نہیں دینا، کھا جا سنتن ڈکار بھی نہیں مارنا۔ اپنی زندگی میں اپنی بچیوں کو حصہ دے کے، اگر ہے نہیں تو چلو ٹھیک ہے اللہ وارث۔ وہ ساڑھے دیرے دا نوکر آئی چاچا گاموں، وہ بڑا سخی، وہ دی بیوی بڑی شوم، وہ دی بیوی ساڑھے گھر کام کرے مس میرا، وہ باہر کام کرے دیرے دا۔ اچھا وہ دو ساڑھے گھروں لیندا آئی تے پتیلی چاہ دی بڑھا، کھانڈو دی اپنے دی آئی تے پتی تے دو ساڑھے گھروں لے لیندا تے وہ کلا چاہ نہ ہی پیندا، وہ 4-5 کھبے سجے دے ساتھے نے بہا لیندا، آیا وہ چاہ پی لیے تو کہ ہر شے روڑ گیا چاچ، ہر شے روڑ گیا چاچ، اور کوئی پترا کہانی رکھ لا، وہاں دے میرے پیو کو میرے کہاں رکھے آئی، میں میتا پال یہ بھی پال پوس، اور میرے پیو کا شے رکھی آئی، او میں پال پہ اے بھی پال پوسن، تو ہے نہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر والدین کے پاس کوئی جائیداد ہے، اپنی بیٹیوں کو دے کے مرو، ورنہ کھا جائیں گے بھائی۔ اور بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، جس پیٹ سے تم نکلے اسی سے بہن نکلی ہے، جس چھاتی کا تم نے دودھ پیا اسی کا بہن نے پیا ہے۔
जिस घर में तुम पले उसमें तुम्हारी बहन पली। एक थाली प्याली में जिंदगी भर खाने के बाद आज तुम कहते तू कौन है साडा कोल हक मंगण वाली, तो साडे कोल जमीन मंगण वाली। ये जुल्म ना करो, ये ज्यादती ना करो। हिंदू मजहब है, हिंदू मजहब जिसमें बच्ची के लिए वरासत कोई नहीं है। मेरे नबी के शरीयत में और बच्ची के लिए वरासत है, वरासत है, वरासत। मैं सारी ज़िंदगी कैसे बयान करूँ, मैंने चंद इशारे कर दिए हैं। भाइयों, नमाज से पहले, उठने से पहले एक ये कहूँगा कि जितना मजमा आया है ना, वो यहाँ बैठे बैठे तौबा कर लो, यहाँ बैठे बैठे तौबा कर लो। जो भी कमी कोताही है उस पर बैठे बैठे तौबा कर लो। इंशाअल्लाह अल्लाह सारे माफ़ कर देगा, अल्लाह सारे माफ़ कर देगा। अल्लाह बड़ा करीम है। आज तो वैसे ऐलान हो रहा, आओ भाई मंगो, मैं माफ़ करना है, मैं माफ़ करना है, मैं माफ़ करना है। तो तौबा करते हो सारे भाई? कहो मेरे साथ, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मुबारक हो जैन दिलों आख्या उन तो मुबारक हो, उन सारे माफ़ हो। डरो नहीं, डरो नहीं। लजे इतने तौबा की उथे मुड़ा सी कपला करना। अरे भाई, जब तौबा तोड़ो फिर कर लेना, जब तौबा तोड़ो फिर कर लेना, जब तौबा कर तोड़ो फिर कर लेना। एक दिन आएगा लो तुम्हें सच्चा करके पक्का कर दे। वो जी तौबा के करिए सारा दिन कूड़ में रहने हैं। तुम तौबा करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन देखोगे अल्लाह की रहमत ऐसी जोश में आएगी कि तुम्हें तुम्हारी तौबा को पक्का कर दो। वो बंदा ही नहीं जड़ा गुनाह न कर दो, तो फरिश्ता। हम बंदे, हमसे खता होगी तो मेरे अल्लाह ने क्या कहा, जनाब गुनाह कबूल। हुकूमत पाकिस्तान आदि 7 साल पर ठीक है रिटायर जा घर जा, और अल्लाह कहता है रिटायर कोई नहीं, 100 साल चेतावनी तौबा जा तू आंगन में कबूल कर ले, समाप्त कर दे। भावे तेरे मुँह में दंद कोई नहीं, वेखण अख कोई नहीं, सुनन कान कोई नहीं, तुरन पैर कोई नहीं, फदन हाथ कोई नहीं। इस टाइम में तो आज सन अल्लाह संग तौबा तो मैं तेरी तौबा कबूल करके माफ कर। भाई अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह कोई दुनिया का बादशाह थोड़ा, कोई पाकिस्तान का थानेदार थोड़ा, कोई लेकर फिर नहीं फिरना। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। कहता मेरा बंदा जितनी दफ़ा तौबा टूटे आजा माफ़ करूँगा, जब टूटे आजा माफ़ करूँगा। तो इसलिए भाइयों, मैं ये नहीं पे आजा भाई तुझी थोड़ी जाओ तो शैतान ने फिक्र जो शादी तौबा का क्या फ़ायदा, ऐसे जो तौबा करें जो मुँह पाले करें। अरे तुम तौबा तो करो, तौबा तो करो, तौबा बड़ा सही है, बड़ा सही, बड़ा सही। सारी धरती गुनाहों से भर के तौबा करे तो माफ है। एक गुनाह करके अड़ जाए नहीं करेंगे अपने देखी वैसी, ये बड़ा बड़ा खतरनाक काम कर रही है। धरती गुनाह भर के रो पे हर से धूप गई, धुल गई, तो तौबा कर दो सारे भाइयों। आप पता नहीं कहाँ से आए हो। अल्लाह अपना कबूल करे, आपके लिए खैर का फरमाए। जब आप यहाँ से वापस जाओ तो जिस